Assalamu alaikum dear students, you're watching The Legal Way. Today our topic is sale from the law of transfer of property. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली सेल है क्या. Sale is transferring of property or ownership by a seller to the buyer in exchange for the price paid or promised, to part paid or part promised. There is absolute transfer of all rights in the property sold. The seller must be competent to transfer the property. कि एक सेलर की तरफ से जो बायर होता है, ठीक है, दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं सेल के कंसेप्ट में, हमेशा याद रखें. सेलर एंड बायर. सेलर जो बेचने वाला होता है, जो बायर होता है वो ख़रीदने वाला. सेलर जो होता है वो क्या करता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ ऑल राइट्स, यानी कि तमाम जो राइट्स होते हैं अपनी प्रॉपर्टी के वो ट्रांसफ़र कर देता है किसके, जो बाय करना चाह रहा होता है, जो बायर होता है, ठीक है. उसके बाद कहते हैं कि सेलर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, यानी कॉम्पिटेंट इन अ वे कि वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए. सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है. सेलर आप किसी की भी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी को ही कर सकते हैं. दूसरा वो साउंड माइंडेड होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजंस इन सेक्शन 54, 55 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. डेफिनेशन देख लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ गुड्स और अ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, ठीक है. कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड होता है या सेल ऑफ गुड्स होता है वो क्या आता है, सेल के कंसेप्ट में आता है, ठीक है. इन टॉपिक्स को भी कंसेप्ट ऑफ सेल जो है, ठीक है, वो कवर करता है. उसके बाद जनरल मीनिंग देख लेते हैं सेल का, कि सेल बेसिकली होता क्या है. सेल इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़ विच आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली द सेलर एंड द बायर, ठीक है. दो पार्टीज़ होती हैं, सेलर एंड बायर, और उनके बीच में एक मुआहदा जो है वो तय पाता है किसी प्रॉपर्टी की सेल को लेके, ठीक है. एक ख़रीदने वाली पार्टी होती है और एक बेचने वाली पार्टी होती है जो फ़रोख्त कर रही होती है. बाय विच द फॉर्मर in consideration of payment or promise to pay a certain price in a money transfer to the little and the possession of the property. जिसमें किसके बारे में बात होती है कि प्राइस के बदले जो प्रॉपर्टी है उसकी ऑनरशिप और पोजेशन जो है वो बायर को ट्रांसफ़र कर दी जाए. उसके बाद देख लेते हैं हाउ सेल कैन बी मेड. सबसे पहले तो आप हमेशा याद रखें कि जो सेल होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, ठीक है. इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो चीज़ें आती हैं, टेंजिबल प्रॉपर्टी एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी. इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जैसे हाउसेस, बिल्डिंग्स, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है. ये चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं टेंजिबल प्रॉपर्टीज़. जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है ये वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या होती है, जैसे कि हमारे कॉपीराइट्स हो गए, ठीक है, और क्या नाम है, ट्रेडमार्क्स हो गए, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, हमें नज़र नहीं आती, ठीक है. उसके बाद देख लेते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है. बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट इफ़ इट्स वैल्यू इज़ ₹100 इक्वल और अपवर्ड्स, ठीक है. बाय डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इट्स वैल्यू इज़ लेस देन 100 और इक्वल, ठीक है. इन केसेस में क्या होता है, सेल हो सकती है. एसेंशियल ऑफ सेल. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पार्टीज़ होनी चाहिए, यानी कि बायर एंड सेलर, दे शुड बी कॉम्पिटेंट. मैंने बताया कि वाकई में ही जो है वो क्या होना चाहिए, बायर एक पोटेंशियल बायर होना चाहिए, लेने वाला, यानी कि वो प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता हो, और जो सेलर हो वो वाकई में इस प्रॉपर्टी को ऑन करता हो. कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए या इस किस्म की नहीं, जैसे कब्ज़ा वगैरह करके प्रॉपर्टी को सेल करो, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए. उसके बाद सब्जेक्ट मैटर है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है. जैसे एक लैंड को अगर सेल कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट मैटर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है. उसके बाद कंसिड्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है प्राइस, ठीक है. प्राइस आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में लाजमी पे करनी होती है. अगर आप एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेंगे तो वो एक्सचेंज में चली जाएगी, कंसिड्रेशन में नहीं आएगी, ठीक है. उसके बाद ट्रांसफ़र, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होना चाहिए प्रॉपर्टी का. टाइटल टू द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो क्या होना चाहिए, उसको सेलर जो है वो बायर को सेल कर देता है, ठीक है. उसके बाद प्राइस पे करनी पड़ती है आपको. डिलीवरी ऑफ पोजेशन, मतलब कि उसको वो जो प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन दे दे, यानी रहने के लिए दे दे, वो उसके हवाले कर दे, ठीक है. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है. सेक्शन 54 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफ़र और एग्रीज टू ट्रांसफ़र द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रोमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस्ड, ठीक है. कि यानी कि जो है वो क्या किया जाता है, इसमें जो सेलर होता है वो एग्री होता है क्या चीज़ करने के लिए, अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करने की, किसकी सूरत में, प्राइस की सूरत में, चाहे उस प्राइस आधी पे की जाए या फुल पे की जाए, इस सूरत में, ठीक है. इन सिंपलर टर्म्स इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन अ सेलर एंड अ बायर. एग्रीमेंट होता है बेसिकली, जो सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है ना, ठीक है,
یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کانٹریکٹ آف سیل. ابھی صرف ان کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ایک لیگل انسٹرومنٹ پہ لکھا جائے گا تو وہ پھر کیا ہوگا, ایک واقعے میں ایگریمنٹ بنے گا, اور پھر دونوں پارٹیز اگر اس کو بریک کرتی ہیں تو اس صورت میں ان کے اوپر پنشمنٹس بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک سمپل ایگریمنٹ کی صورت میں پارٹیز جو ہوتی ہیں دے آر ناٹ لائبل فار دا پنشمنٹ, ٹھیک ہے, اور دے آر ناٹ لائبل فار اینی تھنگ. where the seller agrees to transfer the ownership of property to the buyer in exchange for some specified price, ٹھیک ہے. یہاں پہ صرف کیا ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, ایک اسپیسیفائڈ پرائز کے بدلے جو سیلر ہوتا ہے وہ ایگری ہو جاتا ہے بائر کو اپنی پراپرٹی دینے کے لیے. ابھی کچھ مطلب اونرشپ وغیرہ یا پوزیشن ٹرانسفر نہیں کی جاتی, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں لائبلٹیز آف اے سیلر, ٹھیک ہے, کہ اس کے اوپر کیا اوبلیگیشنز ہیں ایک سیلر کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ جو بائر ہے اس کو بتائے. سب سے پہلے تو ڈسکلوز اینی ڈیفیکٹ ان دا پراپرٹی. اگر پراپرٹی میں کسی قسم کا بھی پرابلم ہے, اگر جیسے آپ ایک بلڈنگ سیل کر رہے ہیں تو اس میں لیکیج کا یا کسی قسم کا پرابلم ہے جو آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا, تو آپ پہ کیا ہے, یہ لائبلٹی ہے, اوبلیگیشن ہے کہ آپ اسے ضرور بتائیں. پروڈکشن آف ڈاکومنٹ آف ٹائٹل, ٹھیک ہے, کہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کی کیا ہو, جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ایک لیگل انسٹرومنٹ پہ اس کے لکھ کے اس کے حوالے کر دیا جائے. لیگل انسٹرومنٹ سے مراد کے جو ایک قانونی جیسے ویسے اگر آپ سمپلی کسی پیپر پہ کچھ بھی لکھ دیں تو اس کو قانون ریکگنائز نہیں کرتا, لیکن جو لیگل انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کو قانون ریکگنائز کرتا ہے, ٹھیک ہے. آنسر دا کویشچن, اگر وہ کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہے جو ہمارا بائر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے جو سیلر ہے اس پہ اوبلیگیشن ہے کہ وہ ضرور اس کو اس کے آنسر کویشچنس کا آنسر کرے ریلیونٹ انفارمیشن دینے کے لیے. رجسٹریشن آف سیل ڈیڈ, ٹھیک ہے, اس کو کیا کرے, پراپرلی رجسٹرڈ کرے جو اس کی پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے. ٹرانسفر سے پہلے پراپرٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے, اور اس کی جو پوزیشن ہے یا اس کی ڈلیوری آف پوزیشن ہے یا رجسٹریشن ہے, جو بھی پروسیس ہے, ٹھیک ہے, پراپرٹی کو ایبسلوٹ جو اس کا ٹرانسفر ہے اس سے پہلے کیا کرے, اس پراپرٹی کا ٹیک کیئر کرے. اس کے بعد پھر اس کو جب کہ سارا جو ہے ایک میتھڈ سیل کا کمپلیٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, اس پہ رجسٹر ہو جائے پراپرٹی جو بائر تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کنسیڈریشن جو ہے وہ پے ہو جائے, پرائس وغیرہ جو معاملات ہیں وہ طے پا جائیں, تو پھر وہ کیا کرے, اس کو ڈلیوری آف پوزیشن دے دے, یعنی کہ اس کے حوالے کر دے اس پراپرٹی کو, ٹھیک ہے. پیمنٹ آف چارجز, جو پراپرٹی پہ چارجز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے یہ بلز وغیرہ ہوتے ہیں یا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے رینٹس وغیرہ ہو گئے ہیں, جو بھی اس نے پیمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, بیفور دا ٹرانسفر, ٹھیک ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے, اس کی پیمنٹ کر دے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈلیوری آف ڈاکیومنٹ, جو اس کے جو رجسٹریشن ڈاکومنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کیا کر دے, اس کو اس کے حوالے کر دے, کس کے, بائر کے. اس کے بعد رائٹس آف سیلر, یہ تو ہم نے دیکھے تھے کہ اس پہ اوبلیگیشنس کیا تھی, کیا کیا اس کو کرنا چاہیے, لیکن اس کے اپنے رائٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے. رینٹ ان پروفٹ, کہ جب تک ٹرانسفر جو مطلب اگر کانٹریکٹ تو ہو گیا لیکن ابھی ٹرانسفر پراپرٹی جو پوزیشن وغیرہ نہیں گئی, ٹھیک ہے, کنسیڈریشن پے نہیں ہوگی, اس سے پہلے جو رینٹ اور پروفٹ آتا ہے وہ کس کا حق ہے, سیلر کا حق ہے, ٹھیک ہے. چارجز آن پراپرٹی, ٹھیک ہے, جو پبلک چارجز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر وہ بھی کیا ہے, سیلر نے ہی پے کرنے. رائٹ ٹو ریٹین پوزیشن انٹل پیمنٹ, ٹھیک ہے, کہ جب تک اس کو پیمنٹ نہیں مل جاتی اس نے کیا کرنا ہے, پوزیشن نہیں دینی اپنی پراپرٹی کی, یہ اس کا رائٹ ہے. رائٹ ٹو ریسیو کمپنسیشن فار اینی لاسز, کہ اگر اس نے ابھی جب تک پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوئی ہوئی, ٹھیک ہے, جو بائر ہے اگر وہ اس کی پراپرٹی کو کسی قسم کا لاس جو ہے وہ دیتا ہے تو اس پہ کیا ہے, کمپنسیشن لینا اس کا حق ہے, یعنی کہ اس کو جرمانہ ہونا چاہیے جس نے بھی اس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا. رائٹ ٹو ٹیک لیگل ایکشن فار دا بریچ آف کانٹریکٹ, اگر تو جو سیلر ہے, جو بائر ہے, ٹھیک ہے, اس نے وقت سے پہلے کانٹریکٹ جو ہے وہ توڑ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے بریچ کیا کانٹریکٹ, تو پھر یہ اس پہ کیا ہے, اس کا رائٹ ہے کہ یہ اس پہ لیگل ایکشن لے سکتا ہے. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں لائبلٹیز آف اے بائر, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو کیا ہے کہ مطلب اس کے اوپر کیا اوبلیگیشنز ہیں, اس پہ کیا لائبلٹیز ہیں, اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں, اسے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, ایز اے بائر. پیمنٹ آف پرائز, سب سے پہلے تو جو پیمنٹ ان دونوں کے بیچ میں ڈیسائیڈ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, کانٹریکٹ میں, وہ پے کر دے بر وقت. بیئر لاسٹ, جب پراپرٹی کا پوزیشن اس کو دے دیا جائے, ٹھیک ہے, ڈلیوری آف پوزیشن ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے, اس پہ لائبلٹی ہے کہ وہ کیا کرے, اس کا نقصان خود اٹھائے, سیلر کو مت کہے. اس کے بعد اگر کسی قسم کا بھی نقصان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ سیلر نے کاز کیا, یعنی اس کے جو سیلر ہے اس نے نقصان دیا, تو پھر اس کا جو ہے وہ جرمانہ یا جو بھی ایکشن ہوگا وہ
سیلر کے اگینسٹ ہوگا. لیکن اگر اس کا سیلر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو خود ہی لاس جو ہوگا وہ بیئر کرنا ہوگا. پیمنٹ آف پبلک چارجز, جو بھی پراپرٹی پہ اس کے بعد چارجز آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی بائر کو ہی پے کرنے پڑیں گے جب پوزیشن اس کے پاس آ جائے گی. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں رائٹس آف اے بائر, ٹھیک ہے, کہ جو بائر ہوتا ہے اس کے رائٹس کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. رائٹ آف امپروومنٹ, ویئر دا اونرشپ آف دا پراپرٹی ہیز پاس ٹو دا بینیفٹ آف اینی امپروومنٹ اور انکریز ان ویلیو آف دا پراپرٹی ان دا رینٹ آف پروفٹس دیر آف, کہ مطلب جو اس کے بیچ میں وہ سمجھتا ہے کہ مطلب جو پراپرٹی جو وہ آن کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے جو رینٹس وغیرہ ہیں اس میں انکریمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہ اس پہ جو بھی چارجز ہیں وہ کیا کر سکتا ہے, وصول کر سکتا ہے آفٹر دا ٹرانسفر آف دا پراپرٹی. بینیفٹ آف سیلر, ٹھیک ہے. Benefit of seller provides benefit to the seller by allowing them to recover the possession of property if buyer defaults on payment of mortgage money, ٹھیک ہے, کہ جو کیا ہے سیلر کا رائٹ ہے کہ اگر تو اس کو پیمنٹ جو ہے وہ یا جو پیمنٹ ان کے بیچ میں جو ڈیسائیڈ ہوئی تھی اگر وہ نہیں کی گئی تو پھر کیا ہے, یہ جو پراپرٹی ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ سیلر کو واپس ہو جائے گی, ٹھیک ہے. In this class gives the seller a measure of security in case a buyer fails to fulfill their financial obligations, ٹھیک ہے, ensuring they can regain control of the property. مطلب یہ ہے کہ اس پہ جو فائنینشیل اوبلیگیشنز لگائی گئی تھی, جو پرائس اس نے پے کرنی تھی, ٹھیک ہے, اگر وہ انشور نہیں کرتا اس کی پیمنٹ تو یہ کیا ہو جائے گا, پوزیشن واپس سیلر کو واپس ہو جائے گی پراپرٹی. پھر اس کے بعد کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں. دا سیل از دا ٹرانسفر آف پراپرٹی آف اونرشپ ان ایکسچینج فار اے پرائس اور پیڈ اور پرومسڈ ٹو پارٹ پیڈ اور پارٹ پرومسڈ. دا ایسینشیل آف سیل آر پارٹیز, سبجیکٹ میٹر, ٹرانسفر پرائس اینڈ کنسیڈریشن, ٹائٹل آف پراپرٹی اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن, ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے کہ جو ایک سیل ہوتا ہے, سیل کا کنسیپٹ کیا ہے, ٹرانسفر آف پراپرٹی اور آنرشپ ان دا ایکسچینج آف پرائس, کہ کچھ پرائس کے بدلے کیا کر دی جائے, جو پراپرٹی اس کی آنرشپ ٹرانسفر کر دی جائے. اس کے بعد ایک سیل میں ضروری چیزیں کیا ہے, ایسینشیلس کیا ہیں. سب سے پہلے تو سبجیکٹ میٹر ہونا چاہیے, یعنی موویبل پراپرٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ٹرانسفر پرائس ہونی چاہیے, کنسیڈریشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ٹائٹل آف پراپرٹی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے, ڈلیوری آف پوزیشن ہونی چاہیے, یعنی کہ جو بائر ہے اس کو پراپرٹی دے دی جائے جب وہ پراپرٹی خرید لے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچرس. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ڈو سبسکرائب دا چینل.